اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ 220 نمبر کی آیت آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک نہایت ہی اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں لوگ یتیم بچوں کے مال میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے تھے۔ ابتداء اسلام میں صحابہ کرام یتیم بچوں کے مال میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کی 2 آیات اتری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جب 2 آیات اتری تو صحابہ کرام خبردار اور محتاط ہو گئے۔ ایک آیت تو سورہ نساء کی اور ایک آیت سورہ انعام کی۔ سورہ نساء کی آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں، یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے، آگ کا انگارہ، اور اس کا ٹھکانہ قریب جہنم ہوگا۔ اور دوسری آیت کریمہ سورہ انعام کی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھیے کلام میں کتنا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کتنی سختی کے ساتھ مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے اگر جانا ہے، اس کے مال کی حفاظت مقصود ہے تو اس کے مال کے قریب جاؤ، ورنہ اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ یتیموں کا مال کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے خیانت کر جائیں، ایسا نہ ہو اس کے مال کو ہم کھا رہے ہیں۔ تو بڑی پریشانی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا، ان کا کھانا الگ پکنے لگا، ان کے کھانے کا انتظام الگ کرنے لگے۔ لیکن اس میں پریشانی یہ ہونے لگی کہ جب وہ یتیم بچے زیادہ کھاتے تو کم پڑ جاتا، کم کھاتے تو بچ جاتا، ایسا ہونے لگا۔ ایسی پریشانی ہو گئی صحابہ کرام کو کہ کھانا جب بناتے وہ صحابہ کرام یتیم بچوں کے لیے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بچے ذرا زیادہ کھا لیتے تو کھانا جو ہے کم پڑ جاتا، کبھی کم کھا لیتے تو کھانا بچ جاتا، کبھی کبھی کھانا سڑ بھی جاتا۔ تو اس کھانے کو صحابہ کرام صدقہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یتیم بچہ ہے، یتیم بچے کا مال بغیر اس کی اجازت کے تو خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی آ گئی۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یہ پوری کیفیت پیش کی، یا رسول اللہ، ہم یتیم بچوں کے کھانے پینے کا الگ انتظام کر رہے ہیں، کبھی بچ جاتا ہے، کبھی کم پڑ جاتا ہے، بچ گیا تو نہیں کھانے پر کھانا خراب ہو جاتا، اس کو ہم پھینک بھی نہیں سکتے، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ دیکھو ان کے کھانے پینے کا انتظام تو ساتھ میں ہی رکھو، ساتھ میں ہی کرو، لیکن احتیاط کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیت تمہاری اچھی ہو۔ یہ نیت نہ ہو کہ ارے ہم کھا لیں گے یتیم بچے کا مال، یا اپنے بچوں کی اس کے ذریعے پرورش کریں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ایسی تمہاری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یتیم بچوں کے مال کو، تمہارا وہ بھائی ہے، بھائی کے مال کو احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی خیال کر کے اس کا کھانا ساتھ میں پکاؤ اور اس کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، لیکن اس کے مال کو ضائع کرنے کی نیت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتا ہے، یعنی کس کی نیت خراب ہے، اور مچھلے کو بھی جانتا ہے کس کی نیت اچھی ہے۔ کون آدمی یتیم کے مال کے تحفظ کی نیت سے ساتھ میں کھلاتا پلاتا ہے
اور کون آدمی ایسا جو یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے یا خود اپنا پیٹ بھرنے کی نیت سے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی نیت سے ایسا کوئی کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یتیم بچوں کو شریعت نے کتنا جو ہے اس کو کتنا خیال کیا ہے۔ شریعت نے یتیم بچوں کا کتنا خیال کیا ہے۔ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر یتیم بچوں کا تذکرہ ہے، ہر جگہ تذکرہ ہے۔ والیتامیٰ والمساکین، یتیم بچوں کا کتنا خیال کیا شریعت نے اور اللہ نے۔ یتیم بچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا دار پوری زندگی رہا۔ جو آدمی اس مرحلے سے گزرا ہے، جو بچپن میں یتیم ہو گیا ہو، باپ کے سائے سے محروم ہو گیا ہو یا ماں کے سائے سے محروم ہو گیا ہو، اس کو یتیم کا زخم معلوم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میری ماں کی قبر ہے۔ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے۔ اس کے بعد پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ کیوں روئے، کس کی قبر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں کی قبر تھی۔ 6 سال کی عمر میں جب مکے سے مدینہ اپنی ماں کے ساتھ میں گیا تھا تو یہیں پر ہماری ماں کا انتقال ہوا تھا، یہیں پر میری ماں کی قبر ہے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا داغ پوری زندگی رہا۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے تمہارے دل کو تمہارا دل نرم ہوگا، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ بتائیے یتیم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ میں جتنے بھی بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ میں آپ کے سامنے ایک درد بھرا واقعہ بیان کرتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ بازو میں بالکل کھڑا تھا۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو بچہ یتیم ہوتا اس کے چہرے کی اداسی آپ کو بتا دے گی کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ اس کے چہرے کی اداسی آپ سمجھ جائیں گے اس بچے کے اندر اور جس کے ماں باپ ہیں اس کے چہرے کے اندر بڑا فرق آپ پائیں گے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے اس بچے کے چہرے پر کیسی یتیمی کا اثر ظاہر ہوگا۔ 2 بچوں کو رکھیے آپ، ایک تو ماں باپ والا بچہ رکھیے اور ایک یتیم بچے کو رکھیے، دونوں میں کتنا آپ کو فرق نظر آئے گا، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا بہت سارے بچے کھیل رہے، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، سب کے بدن پر اچھے اچھے کپڑے ہیں، اچھی اچھی پوشاکیں ہیں، سب بچے خوشیوں میں مگن ہیں۔ ایک بچہ بالکل اداس بازو میں کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹے تم کیوں نہیں کھیل رہے بچوں کے ساتھ، تم اداس کیوں کھڑے ہو؟ تو اس بچے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا معلوم، تو اس بچے نے ایسا سر اٹھایا اور اٹھا کر کے بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا معلوم کہ میرے دل پر کیا تکلیف ہے اور میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ میرا باپ فلاں لڑائی میں شہید ہو گیا اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میرا باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا، میرے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنے والا نہ تو ماں ہے اور نہ تو باپ ہے، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے، اس بچے کی بات سن کر کے اداس ہو گئے، آپ جیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے اور اس بچے کو اپنے گھر لے کر کے آئے اور لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہناؤ۔ چنانچہ بچے کو نہلایا گیا، دھلایا گیا اور اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اب تو تم راضی ہو، باپ کی جگہ پر میں باپ ہوں، ماں کی جگہ پر یہ تمہاری ماں ہے، بہن کی جگہ پر حضرت فاطمہ ہے، بھائی کی جگہ پر حضرات حسنین ہیں، اب تو تم خوش ہو؟ اس بچے نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس سے بڑی دولت میرے لیے کیا مل سکتی ہے، اور خوشی خوشی وہ بچہ بھی کھیلنے لگا اور خوشیوں میں مگن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بچے کے تعلق سے اتنا خیال تھا، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساس تھے، پہلے سے رحمدل،
اور یتیم بچوں کا داغ اور یتیم بچوں کا زخم اور یتیم بچوں کی پریشانی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے.